بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین سیاسی سٹرگل ہو رہی ہے پنجاب اسمبلی میں، اور وہ لوگ جو اتنے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے بیانات، بڑی بڑی لمبی لمبی ہوا میں چھوڑ رہے تھے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی صاحب کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے پیش نہیں ہو پائیں گے، وہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں کیوں نہیں، وہ اعتماد کا ووٹ لے رہے، اور کس وجہ سے وہ ڈیلے کر رہے ہیں۔ تو آج 11 جنوری عدالت کی ہیئرنگ تھی، اور عدالت نے پہلے بھی جیسے کہ عدالت نے کہہ دیا تھا پرویز الہی صاحب کو کہ اگر آپ چاہیں تو ووٹ آف کانفیڈنس لیں تو اینی ٹائم، کسی بھی ٹائم آپ لے سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور ایک چیز تو بڑی واضح تھی نا کہ جو گورنر کا نوٹیفیکیشن تھا، ایک اور ڈی نوٹیفیکیشن، ایک نوٹیفیکیشن وہ کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور ایک ڈی نوٹیفیکیشن اس کے اوپر ہیئرنگ تھی۔ تو وہ جو نوٹیفیکیشن تھا کانفیڈنس ووٹ لینے کا، وہ یہ تھا کہ آپ 24 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا تھا، تو وہ کوئی مناسب ٹائم نہیں تھا۔ وہ بات تو واضح ہے، وہ تو عدالت بھی یہ بات ایکسیپٹ کرتی ہے، اور جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جو ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے جب گورنر کہتا ہے تو وہ مناسب ٹائم دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ آپ کل فوراً لیں، ایسا کوئی سین نہیں ہوتا۔ اس میں آلریڈی ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی پڑا جس کے اندر 10 دن کا ٹائم دیا گیا تھا ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے، یا گورنر کو کہا گیا تھا کہ آپ 10 دن کا ٹائم دیں۔ تو اس طرح کا ایک آلریڈی اس کے اوپر ایک فیصلہ موجود ہے۔ خیر وہ تو ہوگی بات۔ اب آج سارا دن جو تقریباً 5 بجے کے قریب اسپیکر جو ہیں اسمبلی کے، پنجاب اسمبلی کے سبطین خان، انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، ہنگامی اجلاس تھا، وہ ابھی تک جاری ہے۔ میں ابھی اس ٹائم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 11 بجے رات کو، تو ابھی تک جاری ہے۔ تو اس میں ایجنڈے پہ جو چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ان کی اپنی کاروائی تھی اسمبلی کی، لیکن ایجنڈے پہ یہ چیز نہیں تھی کہ وہ آج پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے پیش ہوں گے یا اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ اچھا، اسمبلی میں جو سچویشن صبح سے ہوتی تھی وہ آپ سب نے دیکھی، ہنگامہ آرائی ہوتی گئی۔ جو سٹاف تھا اسمبلی کو، اس کو نون لیگی اور پی ڈی ایم کے جتنے بھی وہ گلو بٹ آپ کہہ رہے ہیں، انہوں نے دھکے مار رہے ادھر سے، اور آپ نے یہ دیکھا، سارا نوٹس کیا کہ کس طریقے سے بھوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ یہ اس وقت کوئی بھی انسان، یہ نیچرلی فطرتی ایک عمل ہے کہ اس ٹائم اس طرح کی ایکشن کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے کوئی بھی انسان جب اس کو اپنی ہار سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، جب اس کو واضح شکست نظر آ رہی ہوتی ہے، تب وہ اس طرح کی گھٹیا ترین حرکات پہ اتر آتا ہے، لڑائی جھگڑے پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں سیاست میں آپ نے دیکھی ہیں کہ جب اگلے شخص کو جو کمپٹیٹرز ہوتے ہیں، اور سامنے والے کو جب لگتا ہے کہ یہ اب میرے خلاف ہوگی بازی یا میں بازی ہار جاؤں گا، تو وہ ایسی حرکات پہ اتر آتا ہے۔ اب پنجاب اسمبلی کی سچویشن یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب اسمبلی میں اس ٹائم پہنچ چکے ہیں، اور فواد چودھری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک ٹاک شو میں بڑا کلیئر کہہ دیا تھا کہ ہمارے پاس 187 ووٹ موجود ہیں، 187 ممبر ہم نے شو کرانے ہیں۔ آج ہو سکتا ہے کہ پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے ہو جائیں، پیش ہو جائیں، یا ووٹ اعتماد کا لیں۔ اور اگر وہ آج اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں تو ایک قانونی جو نقطہ ہے جس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے، عمران خان صاحب سے بھی ان کی یہ اس کے اوپر مشاورت ہوئی ہے، اسپیکر کی بھی اور پرویز الہی صاحب کی۔ اب پارلیمانی اجلاس بھی ایک بلایا گیا اسپیکر پرویز الہی کی جانب سے، اور جو مشترکہ پارلیمانی اجلاس سمجھ لیں آپ پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا، تو اس میں بھی یہ مشاورت جاری ہے کہ اگر ہم آج ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے پیش ہوتے ہیں یا ووٹ لے لیتے ہیں اعتماد کا،
تو کہیں یہ غیر آئینی غیر قانونی ایکٹ نہیں ہوگا، کیونکہ اسپیکر کا جو آج کا ایجنڈا ہے اجلاس بلانے کا، اس میں ووٹ آف کانفیڈنس کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ایک چیز، دوسری طرف بڑا کیٹیگوریکلی عدالت نے کیا کہتے ہیں پرویز الہی صاحب کو فرسٹ ہیئرنگ پہ کہا تھا کہ آپ اینی ٹائم لے سکتے ہیں، اس کی مطلب کہ کوئی دقت نہیں ہے، آپ کو کسی ٹائم بھی آپ اعتماد کا ووٹ لے سکتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک احتیاطاً نہیں بلکہ سیریسلی انہوں نے یہ ایک ریمارکس کیا کہتے ہیں پیش کیے تھے کہ آپ کیوں نہیں لیتے اعتماد کا ووٹ، لے لیں آپ، گورنر صاحب کا جو شک ہے وہ دور کر دیں آپ، یہ چیز۔ اور آج اسمبلی میں تمام پی ٹی آئی کے ارکان موجود ہیں۔ اچھا، گیلری میں جو لوگ موجود ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، ساتھ کیا کہتے ہیں تارڑ صاحب بھی ہیں، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کے پاس جو ووٹ ہیں وہ پورے نہیں ہیں، یہاں پہ یہ گوگلی مارنے کی کوشش کریں گے پرویز الہی صاحب، جس کی وجہ سے میں یہاں پہ پیرا دے رہا ہوں، میں کوئی غیر آئینی قدم نہیں اٹھانے دوں گا۔ تو بھائی جان بڑی سمپل سی بات ہے، ایک تو آپ کل لاہور میں گئے ہیں، عوام نے آپ کا استقبال کیا، بڑے کیا کہتے ہیں جوش و خروش کے ساتھ ایک شخص نے جوتا آپ کی گاڑی کے اوپر دے مارا ہے، شکر کریں آپ گاڑی میں تھے، ورنہ آپ کے لیڈر صاحب جو ہیں ارطغرل غازی کرپٹغرل غازی جو ہیں، ان کو جیسے ایک مولوی نے ٹھوکا تھا منہ کے اوپر، تو سیم ایک سچویشن آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی تھی۔ شکر کریں اور 2-3 نفل پڑھیں جا کے کسی مسجد میں کہ آپ کے گاڑی میں تھے اور جوتا گاڑی کے شیشے کے اوپر جا لگا، اور بڑا واضح دکھائی دیتا ہے۔ تو آپ اب کیا کہتے ہیں پنجاب اسمبلی میں ڈیرے لگا کے بیٹھے ہیں، ایک تو آپ سب نے مل کے پی ٹی آئی کے ارکانوں کو خریدنے کی کوشش کی لیکن نہیں خرید سکے، ان کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی لیکن نہیں کر پائے، آپ نے دھمکیاں لگوانے کی کوشش کی نہیں کر پائے۔ آج تمام ارکان اسمبلی جو ہے وہ اسمبلی فلور آف دی ہاؤس موجود ہیں، اور یہ چیز بڑی واضح ہے۔ اگر اعتماد کا ووٹ فار ایگزامپل کیونکہ ارکان تو موجود ہیں، ایک باولپور کے رکن ہیں عمار یاسر صاحب، وہ شاید ابھی رستے میں وہ شاید نہیں پہنچے ہیں، لیکن اس نے بھی 5-10 منٹ میں پہنچ جانا ہے۔ تو 187 کا فگر تو ان کے پاس موجود ہے، وہ ایجنڈے پہ نہیں ہے، وہ قانونی ایک مشاورت اس کی چل رہی ہے کہ یہ آج کا جو اجلاس ہے اس میں یہ ایجنڈا نہیں ہے ووٹ آف کانفیڈنس کا۔ ایک یہ چیز تو ایک سائڈ پہ رکھ لیں، مگر ان کے پاس ارکان تو موجود ہیں۔ دوسرا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط بیانی کریں گے کہ ان کے پاس 10 ووٹ کم ہے کم از کم، تو یہ شو کروائیں گے، تو بھائی جان الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ ہے، اور وہ بڑا کلیئر کیٹیگوریکلی ایک تو حاضری لگتی ہے اسمبلی میں، جتنے ارکان آتے ہیں ان کی حاضری لگی ہوتی ہے، ادھر سے بھی اسپیکر صاحب دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا ممبر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب ممبر کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی گنتی ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں سٹاف ہے وہ گنتی کرتا ہے، وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ تیسرا الیکٹرانک سیٹس کا سیٹ اپ لگا ہوا ہے، بٹن ہے ان کے اوپر، وہ ادھر سے بھی پتہ چل جاتا ہے کتنے ممبران موجود ہیں۔ آپ کے اوساں خطا کیوں ہوئے پڑے ہیں، آپ کی باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ آپ شکست سے 2-4 ہو چکے ہیں، آپ ہار چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آگے آپ کا رستہ بند ہو چکا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی آج یا کل کی ڈیٹ میں ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب جب جیت جائیں گے، ان کو واضح وکٹری ہوگی، تو وہ کسی ٹائم بھی چاہیں تو اسمبلی توڑ سکتے ہیں۔ ایک چیز تو بڑی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر آج وہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر اگلے 6 مہینے تک نہ تو آپ نو کانفیڈنس موو کر سکتے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس، اور نہ ہی آپ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہہ سکتا ہے گورنر۔ تو آپ کو تو یہ پتا ہے کہ آج کی بازی اگر ہم ہار گئے تو ہماری سیاست دفن ہے، اور پنجاب کے گڑھ میں ہماری سیاست عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرلی دفن کر دینی ہے۔ یہ بڑی سیریس بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب کی آج کی بازی، آج کا کھیلا ہوا پتہ اگر صحیح معنوں میں جیتتا ہے اور واضح وکٹری ہوتی ہے، تو وہ یہ ہے کہ اسمبلیاں توڑیں گے، اور جو ان کا ارادہ ہے
اور اس کے مطابق پھر عمران خان صاحب دوبارہ الیکشن میں جائیں گے. 2 اسمبلیوں میں جیسے عمران خان صاحب نے آج تقریر میں کہا بھی کہ میں 2 اسمبلیاں قربان کر رہا ہوں, تو 2 اسمبلیوں میں وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے. الیکشن ہوں گے 5 سال کے لیے ان اسمبلیوں میں. عمران خان صاحب کے لیے آگے کا رشتے سارے بڑے وسیع ہو جائیں گے, کھل جائیں گے, کیونکہ جب نیشنل اسمبلی کے اور باقی صوبوں کے جنرل الیکشن ہوں گے تب یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب کی 2 صوبوں میں آلریڈی حکومت ہوگی, کلین سویپ ہوگا. تو عمران خان صاحب کو تو بہت بینیفٹ ہوگا. آپ کی سیاسی موت ہو چکی ہے, آپ کو یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, یہ آپ کے لیے بہت نقصان دہ ہے. اس وجہ سے آپ پریشان بیٹھے ہیں. 1-2-3 چیزیں اور میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں کہ ایک سروے کیا گیا ہے پاکستان میں, پبلکلی سروے ہے, تو اس میں یہ سوال کیا گیا کہ اس جو معاشی کیا کہتے ہیں حالات میں پھنسا ہوا ملک ہے, اس کو کون نکال سکتا ہے. تو 56% جو لوگ تھے انہوں نے یہ کہا, جو عام لوگ ہیں, جو عام جنتا ہے, کہ عمران خان صاحب واحد لیڈر ہیں جو اس معاشی دلدل سے پاکستان کو نکال سکتے ہیں. جیسے انہوں نے پہلے کرونا سے نکالا ہے, جیسے انہوں نے پہلے پاکستان میں حکومت 4.25 سال کی, بڑی زبردست حکومت کی ہے. ٹریڈ ہائی, ریمیٹنسز ہائی, ایکسپورٹ امپورٹ ہائی, اور غریب کا چولہا جل رہا تھا, لنگر خانے, ہر چیز مطلب کہ صحیح بہترین چل رہا تھا. ڈالر اپنے سیٹ اپ پہ تھا, پیٹرول اپنے سیٹ اپ پہ تھا, اور ڈیزل اپنے سیٹ اپ پہ تھا. اس کے بعد 19% لوگوں نے کہا کہ باؤ صاحب جو ہیں, جو کرپٹ غازی ہیں, جو لندن میں انجوائے کر رہے ہیں وہ, اور تقریباً 2% لوگوں نے کہا کہ بلاول بھٹو رانی صاحبہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں وزیر اعظم بنے گی, اور وہ جناب کیا کہتے ہیں بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو سیلاب اوپر سے برس رہا ہے تو کانپیں ٹانگ رہی ہیں, تو وہ وزیر اعظم جب بنیں گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس ملک کو نکال دیں اس دلدل سے, معیشت کی. اور جو 30% لوگ ہیں they are lingering between all these parties, وہ ابھی لٹکے پڑے ہیں, کچھ ادھر ہے کچھ ادھر کچھ ادھر, لیکن وہ ان کی اپنی کوئی ذاتی رائے کوئی خاص قسم کی پبلک سروے میں نہیں آئی ہے. تو یہ ایک پبلک سروے تھا جو مطلب کہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ریڈ لائن لگا دی ہے, عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, میری ٹانگ ٹھیک ہوتی جا رہی ہے الحمدللہ, اور جیسے ہی میں بالکل صحت یاب ہو جاؤں گا تو میں دوبارہ پبلک میں ہوں گا, میں دوبارہ سڑکوں پر ہوں گا, میں بیٹھنے والا نہیں, خاموشی سے نہیں. اور اس ریڈ لائن کو کس طرح ریموو کرنا ہے وہ مجھے آتا ہے, اور کئی ریڈ لائنز میں اور ریموو کر دوں گا. آپ بے فکر رہیں, عوام اس ٹائم جو ہے وہ بالکل ریڈی بیٹھی ہے, اور اس کو پتہ ہے عوام کو کہ ہم نے کس طرف اپنے ملک کو لے کے جانا ہے, فیوچر ہمارا کیا ہے. یہ چیزیں ہیں. مین چیز جو اٹکی پڑی ہے وہ پرویز الہی صاحب کا ووٹ آف کانفیڈنس ہے. دیکھیں اگر آج وہ ووٹ آف کانفیڈنس کے سامنے نہیں بھی پیش ہوتے تو ایک چیز وہ ضرور کریں گے کہ اپنی پاور شو کرا دیں گے. 187 کا فگر وہاں پر کیا کہتے ہیں سٹینڈ کر کے اپنے ممبرانز کو اپنی پاور شو کروا دیں گے, اور پاور شو کروانے کے بعد ایک تو بڑی واضح ہو جائے گی کہ وہ ووٹ آف کانفیڈنس جیت چکے ہیں. اگر وہ ایجنڈے پہ نہیں ہے آج کا جو سیشن ہے, جو اجلاس ہے, لیکن وہ کل ہو سکتا ہے کیونکہ جو عدالت کی ہیئرنگ ہے وہ کل تک ملتوی بھی ہے 24 گھنٹے کے لیے, تو اس کا بھی آگے فیصلہ آنا ہے. تو یہ بڑا کیٹیگوریکل چیزیں ہیں. تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ جو لوٹا ہونا چاہتے تھے وہ لوٹا ہوئے, جو نہیں ہونا چاہتے تھے وہ سٹینڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور کاف لیگ کے ساتھ بھی. ایک عورت ہے خواتین میں سے جو مخصوص نشست پر تھیں, اس کے اوپر ہمیں ڈاؤٹ تھا, تو وہ مومنہ وحید صاحبہ ہیں. انہوں نے کیا کہتے ہیں اپنا ایک اختلاف رائے شیئر کیا ہے میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے ووٹ نہیں ڈالنا چاہتی. خیر وہ لوٹوں میں کنسیڈر کی جا رہی ہیں اب, اور اس کو کیا کہتے ہیں نوٹس بھی جاری کیا جائے گا اس کے اوپر. عمران خان صاحب یا جو پی ٹی آئی ہے ان کی جانب سے ریفرنس بھی اس کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے تیار کر کے سینڈ کیا جائے گا. تو یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا, لیکن ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے پرویز الہی صاحب نے ہر حالت میں لینا ہے. دیکھیں آج لیتے ہیں تو بھی ان کے پاس نمبر کمپلیٹ ہیں, کیونکہ وہ جو پی ڈی ایم کی بوکھلاہٹ ہے
جو دھکا شاہی چل رہی تھی آپ نے دیکھی آج اس میں صوبائی اسمبلی میں، اور جو ان کے چہروں کے اوپر ایک کیا کہتے ہیں سیاہی ٹیپ نظر آ رہی ہے، وہ بھی آپ نے دیکھی، دھکم پیل انہوں نے جو کی سٹاف کے ساتھ، وہ بھی آپ نے دیکھی، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی۔ اس سے واضح نظر آتا ہے کہ وہ شکست ان کو نظر آ رہی ہے، اور ایک اچھے سیاستدان کے لیے یہی ہوتا ہے کہ اس کو شکست قبول کرنی چاہیے اپنی۔ تو مزید کیا ہوتا ہے دیکھتے رہیں میرا چینل، اور اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔